إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. معزز حاضرین جمعہ، دینی والی بھائیوں، ہم اور آپ ایک مبارک مہینے سے، سعادتوں اور برکتوں والے مہینے سے گزرے ہیں. یہ مہینہ ہم سے یہ مطالبہ کرنے آیا تھا کہ وہ بندے جو اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ اللہ کی راہ پر آ جائیں، توبہ استغفار کر لیں اور تقوی والی زندگی گزارنے لگیں. اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا تاکہ ہمیں اور آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، کیونکہ اسی پر جنت ملنے والی ہے. اعدت للمتقین. جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو متقی بننے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طور طریقے پر چلنا ہوگا اور اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنا ہوگا، تب جا کر کے ایک انسان متقی بن سکتا ہے اور پھر یوں جنت کا مستحق ہوگا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو گزرا، ہم نے جو بھی عبادتیں انجام دی، جو بھی جدوجہد کی، جو بھی کوششیں کی، اگر ہماری کوششیں متقی بننے کے لیے تھیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار مطیع بنانے کے لیے تھا، تو یہ آگے کے ایام میں یہ اعمال جو ہم نے رمضان المبارک کے اندر کیے ہیں آگے کے دنوں میں سپورٹ کا کام کریں گے. لیکن اگر ہم نے دیکھا دیکھی میں لوگوں کے ماحول کی وجہ سے سبھی روزہ رکھ رہے ہیں، سبھی عبادتیں کر رہے ہیں، سبھی قیام اللیل کر رہے ہیں، سبھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی میں اگر ہم نے کیا ہوگا تو اس کا رزلٹ ابھی سے سامنے آ جائے گا. وہ ایک ہی ابھی سے مسجدوں سے وہ غائب نظر آئیں گے. مسجدوں سے ایسے حضرات غائب نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو سرکل تھا وہ غائب ہے، تو وہ بھی غائب ہے. جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کی دیکھا دیکھی وہ مسجدوں میں آیا کرتے تھے، وہ غائب ہیں، تو آج وہ بھی غائب ہیں. رمضان کے بعد وہ آزاد ہو گئے. جیسے شیطان رمضان کے بعد آزاد ہو جاتا ہے، مومن بندہ کبھی آزاد نہیں ہوتا. مومن بندہ کبھی آزاد نہیں ہوتا، اللہ کی غلامی سے کبھی آزاد نہیں ہوتا. اللہ کا ہمیشہ غلام رہتا ہے، تابع و فرما بردار رہتا ہے، متقی بن کر کے رہتا ہے. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے کرتا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو رمضان گزرنے کے بعد کیا رب العالمین نہیں ہے کہ ہم عبادت انجام نہ دیں؟ اس لیے ایک صاف اور واضح دلیل
اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان کوئی کار خیر انجام دے اور اسے جانچنا ہو، پرکھنا ہو کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، تو دیکھ لے کہ اس عمل کے بعد مزید اچھائیاں کرتا ہے یا برائیاں کرنے لگ جاتا ہے، اچھائیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ مزید اچھائیاں کرنے لگے یا اچھائیوں پر ٹکا رہے، ثابت قدم رہے، قائم رہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی عبادتیں قبول ہو گئی۔ اور جس نے بہت عبادتیں انجام دی لیکن اب دیکھیں رمضان المبارک کے گزرتے ہی وہ بھی ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو آزاد تصور کرنے لگتا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے رمضان اس کے لیے بوجھ تھا، اب آزاد ہو گیا، بوجھ سے اسے چھٹکارا مل گیا۔ اب اگر وہ چھوڑ دیتا ہے ان عبادتوں کو جن عبادتوں کا کرنا اس سے طلب کیا گیا ہے، مطالبہ ہے، تو اس بات کی علامت ہے ایسے آدمی کی عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی، ریجیکٹ کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے تراویح نمازیں ادا کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں، تو دکھاوے کا رزلٹ نہیں ملتا، دکھاوے کا فائدہ نہیں ملتا، آگے مزید خیر کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ محروم کر دیا جاتا ہے ایسا آدمی، کیونکہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق نہیں دیتے، مزید توفیق نہیں دیتے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بڑی اہم بات کہی ہے، بہت اصولی بات کہی ہے، جو میری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو ہدایت کی راہ آسان کر دیتے ہیں، ہدایت کی راہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادتیں اللہ کی ہدایت پانے کے لیے نہیں کیا، تقوی حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جو انسان ہدایت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت نہیں طلب کرتا اللہ کو کیا حاجت پڑی ہے، کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسے آدمی کو مفت ہدایت دے دے۔ جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک بات اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، ایک پیمانہ سلف صالحین بیان کرتے ہیں، دیکھو جو بھی عبادت، جو بھی کارنامہ آپ انجام دیں، اب اس کارنامے کے بعد اگر آپ اچھائی پر لگے ہوئے ہیں تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی وہ عبادت ایک طرح سے قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر کوئی بھی کارنامہ انجام دے، اس کارنامہ انجام دینے کے بعد آپ بالکل آرام فرمانے لگ جائیں، غفلتوں والی زندگی شروع کر دیں، غافلوں کی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو سمجھ لینا چاہیے ایسوں کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوئی۔ اسی لیے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا تھا، ہم سب کو اس تربیت والے مہینے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ سوال کرنا چاہیے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے کہ کیا ہم نے ان صیام و قیام کے ذریعہ، تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعہ جو روزے کا مقصد تھا کیا ہم نے حاصل کیا؟ کیا ہم متقی پرہیزگار بنے، اللہ کے حکم پر چلنے والا اپنے آپ کو بنائے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے والا بنائے؟ اگر بنائے تو خیر، رمضان کا مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر ایسا نہیں ہوا، ہم ابھی بھی وہی چال چل رہے ہیں، وہی خواہشات کے پرستار ہیں، خواہش کی غلامی میں مبتلا ہیں کہ اب تو آزاد ہو گئے، ہم کس کی سنیں گے؟ اللہ کی نہیں، اپنے نفس کی سنیں گے۔ تو کیا ہے ایسا آدمی، کیا ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا، رحمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ رمضان اس کے لیے برکت نہیں بلکہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے خیر کے کاموں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا لیا،
ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ کون سی بشارت ہے؟ کس کی طرف سے بشارت ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ان کو سنائی جاتی ہے۔ بتائیے کن کو؟ قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایسوں کو بشارت سنائی جا رہی ہے جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور وہ توفیق کے طلبگار ہوئے، ہدایت کے طلبگار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ اچھائی کے کام انجام دیتے رہے۔ انجام دینے کے بعد اب مزید اس پر قائم ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا قل بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، ایسے لوگوں کو سنا دو، ایسے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو۔ کیا؟ اللہ رب العالمین کی خوشخبری یہ سنا دو کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ان نعمتوں کے ذریعہ، ان عبادتوں کے ذریعہ، ان ہدایت پر قائم رہنے کے ذریعہ تم خوش ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین تمہیں خوشخبری سناتا ہے، خوش ہو جاؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ دنیا جس چیز کو جمع کرتی ہے، جس چیز کو اکٹھا کرتی ہے، جس چیز کے پیچھے بھاگتی ہے، اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر ہے کیا؟ ایک بندہ، ایک مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارے، یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں خوشی تلاش کرے، اس میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر قائم رہتے ہوئے اپنی فرحت، اپنی مسرت تلاش کرے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے اس کے لیے۔ تو یہ عید دیکھیے، کہتے ہیں اہل علم لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس آدمی کے لیے نہیں ہے۔ عید کے معنی کیا ہے؟ خوشی، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو خوشی کون منائے؟ جس کو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہو۔ خوش کون ہوتا ہے؟ جسے کوئی نعمت حاصل ہوئی ہو، کوئی بڑی نعمت حاصل ہوئی ہو، کوئی فائدہ حاصل ہو گیا ہو، یا کسی بڑے نقصان سے انسان بچ گیا ہو، وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے سلف کہتے تھے خوشی کا دن یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ نئے نئے کپڑے پہن لیں، نئے نئے انداز کے لباس، زیورات زیب تن فرما لیں، یہ نہیں ہے، بلکہ خوشی تو یہ ہے، عید تو یہ ہے لمن طاعتہ تزید، جس نے عبادتوں میں مزید بڑھوتری پیدا کر لی، عبادتیں اور کرنے کا شوقین بن گیا، اس کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، اور اس آدمی کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے کہ جو آدمی آخرت کے دن رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، قیامت کے دن کے عذاب کو سوچ کر کے، ہولناکی کو سوچ کر کے ڈر گیا، عبادتیں انجام دینے لگا اور مزید عبادتیں انجام دینے کا وہ عہد کر لیا، اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ نعمت حاصل ہو گئی، کیونکہ نعمت حاصل ہو، کون سی نعمت؟ تقویٰ کی نعمت، اسلام کی نعمت، ہدایت کی نعمت اسے حاصل ہوگی، اس لیے وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ خوش نہیں ہو سکتا، اس کے لیے خوشی کا یہ دن نہیں ہے جس نے رمضان کو لہو لعب میں گزارا یا دیکھا دیکھی میں گزار دیا، کسی مقصد کے تحت نہیں گزارا، اس کے لیے خوشی کا دن نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس نقطے سے بھی سوچنا چاہیے کہ دراصل خوشی ہے کیا، سکون حاصل کس سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں رمضان المبارک کے ختم ہو جانے کے بعد عید کا دن خوشی کے طور پر، مسرت کے طور پر ہمیں جو دیا گیا ہے، اس میں ہمیں غیر مسلموں کی طرح ہے لہو لعب کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، حرام کاریاں کرنے کے لیے، منکرات انجام دینے کے لیے آزادی نہیں ہے اس دن۔ کیوں؟ ہم عید بھی مناتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں، تو رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے خوشی مناتے ہیں، یہی ہماری خوشی۔ اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی مومن کے لیے۔ یہ سجدے، سر، یہ پیشانی، یہ سر رب العالمین کے سامنے جھک جائے، اس سے بڑی کوئی خوشی کسی مومن کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ہم دعانا پڑھتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے، توحید کے کلمات کو بلند کرتے ہوئے، توحید کے کلمات، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کی بات سے بڑی بات کوئی نہیں ہے، اللہ کے حکم اور فیصلے سے بڑا کسی کا حکم اور فیصلہ نہیں، اللہ رب العالمین سے طاقتور کوئی بڑا طاقتور نہیں، ہر چیز سے بڑا ہے، بڑی سے بڑی چیزوں سے بڑا ہے۔ یہ توحید کا اقرار ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
اب جب سب سے بڑا وہ ہے تو ہم جھکیں گے کس کے سامنے؟ صرف وحدہ لا شریک کے سامنے جھکیں گے، وہی عبادت کا مستحق ہے اور کوئی مستحق نہیں ہے۔ یہ کیا کس چیز کا اعتراف ہوتا ہے؟ یہ خوشی کے دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ کس چیز کا اعتراف ہوتا ہے؟ کس چیز کو مزید تازہ کیا جاتا ہے اور ان الفاظ کو دوہرا کر کے ہم خوشی مناتے ہیں؟ کیا ہے؟ توحید ہے اور عبادت الہی ہے۔ یہ ہے خوشی، مسلمانوں کی ہے خوشی۔ غیروں کے ہاں دیکھ لیجئے، شراب ہے، حرام کاریاں ہیں، برائیاں ہیں، منکرات ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، عقل ہوش سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ عید کے دن کتنے رشتے خراب ہو جاتے ہیں، ریلیشن خراب کر دیتے ہیں عید کے دن۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نعمت کی ہے، ہم پر فضل فرمایا ہے، ہمیں اس فضل کو پا کر کے خوش ہو جانا چاہیے، خوشی منانا چاہیے۔ سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندہ غلام بن جائے، اللہ رب العالمین کی بندگی والی زندگی گزارنا شروع کر دے، یہ سب سے بڑی خوشی کی چیز ہے، کیونکہ اسی پر ہمیں ہمیشگی والی جنت ملنے والی ہے اور ہمیشہ والے جہنم سے ہم بچنے والے ہیں، ورنہ ہم نہیں بچ سکتے۔ تو اس ناحیے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ عبادتیں جب ہم کر لیں تو ہم اخلاص کے ساتھ کرے ہوں، للہیت کے ساتھ کرے ہوں اور متابعت رسول، سنت رسول کے مطابق یہ ہوں، تب بھی ہمیں ایک نقطہ یاد رکھنا چاہیے، ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہمیں غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے تو رمضان المبارک میں خوب عبادتیں کر لیں، اب اگر ہم بہت ساری عبادتیں چھوڑ دیں تب بھی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بندے سے 70 نیکیاں کراتا ہے۔ کتنی؟ ایک دو نہیں، 70 نیکیاں کراتا ہے، یعنی بے شمار نیکیاں کراتا ہے۔ پھر کیوں کراتا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کراتا ہے 70 نیکیاں کرا کر کے وہ اپنا بھروسہ جیت لیتا ہے۔ آپ کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن ہو، آپ کے ساتھ جب ہمدردی کرنے لگے، آپ کی ضرورتوں پر آپ کی مدد کرنے لگے، تو آپ سمجھیں گے اچھا آدمی ہے، دشمن نہیں ہے ہمارا۔ تو پھر کیا کرے گا؟ جب وہ آپ کا اعتماد اور بھروسہ حاصل کر لے گا تو پیچھے سے آپ کے پیٹھ پر وار کرے گا، ایسا وار کہ آپ چت لیٹ جائیں گے۔ اس لیے ہوشیاری کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ عبادت تو آپ نے اگر کی تو مزید عبادتوں پر آپ قائم رہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہی اسلام پر قائم رہنے کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے 1 مہینہ عبادت کی اور سمجھ لیے ہم نے بہت کر لیا، اب ہم اگر نہ بھی کریں تب بھی ہمارے نجات کے لیے کافی ہے، تو یہ سمجھ لیں یہ شیطان کی تلبیس ہے، تلبیس ابلیس ہے، شیطان کی ایک چال ہے۔ آپ سے محنتیں بھی کراتا ہے اور آپ کی محنتوں پر پانی بھی پھیر دیتا ہے تاکہ اسے کچھ حاصل نہ ہو، محنت بھی برباد، اجر بھی حاصل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ عبادتیں خوب کرتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت عبادتیں اچھی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے ان لوگوں کے بارے میں کہ کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کرنے کے باوجود بھی خسارہ اٹھاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ کیسے؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، کیا برابر ساری کوششیں ان کی دنیا میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ سمجھتے رہے، اپنی چھوٹی سی عقل سے یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو شیطان ہمیں تھوڑا سا عمل کرا کے تسلی دیتا ہے، ارے آپ نے تو بہت تیر مار دیا ہے، بہت کارنامہ انجام دے دیا ہے، آپ آرام بھی کریں کچھ۔ تو یہ شیطان کی تلبیس ہے، 70 نیکیاں کراتا ہے تاکہ ایک بڑے گناہ میں آپ کو مبتلا کر کے ساری نیکیوں پر پانی پھیر دے اور مزید دلدل میں ڈھکیل دے۔ یہ ہے شیطان کی تلبیس، شیطان کی چال۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا آخرت کا انجام بہتر ہو تو ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کب تک کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی، آپ کو تب تک عبادت کرنی ہے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ یہ نبی کو جو حکم ہو رہا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ تب تک عبادت کیجئے جب تک کہ آپ دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے ہیں۔
وفات نہیں پا جاتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خطبہ دیا، خطبہ میں پڑھا، کہا دیکھو جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد وفات پا چکے ہیں، اب ان کی عبادت تو نہیں ہوگی، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، وہ وفات پا چکے ہیں، دنیا سے اب رخصت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ زندہ ہے، اور اللہ رب العالمین پر موت طاری نہیں ہونے والی ہے۔ اہل علم اس خطبے سے ایک مسئلہ استنباط کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سن لو کان کھول کر کے، جو انسان رمضان کی عبادت رمضان کی وجہ سے کرتا تھا تو وہ سن لے رمضان گزر چکا ہے، رمضان گزر چکا ہے، اب 1 سال تک رمضان نہیں آنے والا۔ لیکن جو رب العالمین کی رمضان میں عبادت کرتا تھا تو وہ رب العالمین ابھی زندہ ہے، وہ تمام مہینوں کا رب ہے، تمام دنوں کا رب ہے، تو کیسے ہم اور آپ رمضان میں عبادت کریں اور رمضان کے علاوہ اس کی عبادت چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو رمضان مبارک کا رب ہے وہی غیر رمضان کا بھی رب ہے، تو ہم کیسے رمضان مبارک میں تو اس کی عبادت کریں، غیر رمضان میں اس کی عبادت بھول جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک عقل مند ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کرتا تھا تو ختم، اب تو وفات پا چکے ہیں، اب عبادت تو نہیں ہوگی، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، اور جو رمضان مبارک میں اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے اللہ بھی زندہ ہے، اور اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت کب تک کرنی ہے؟ کب تک؟ جب تک کہ آپ کے جان میں جان ہے، آپ کے جسم میں جان ہے، تب تک عبادت کرنی ہے، جب تک آپ مر نہیں جاتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آرام کب ملے گا؟ آرام کب ملے گا؟ کہتے ہیں جب ہم اپنا پہلا قدم قبر میں رکھیں گے تب آرام ملے گا ہمیں۔ مسلمان کے لیے آرام تب ہے، پہلے سوچ رہی ہے آرام کی جگہ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ آج بیماریوں میں دیکھیے آئے دن کوئی نہ کوئی اچانک رخصت ہو جا رہا ہے، تیاری کیا ہے یا نہیں کیا ہے نہیں معلوم، لیکن رخصت تو ہو رہے ہیں۔ ہم اب اور آپ کو سب کو معلوم ہے دنیا سے ہر کوئی رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے، اپنا وقت مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ کیا لے کے جا رہا ہے، کیا لے کے نہیں جا رہا ہے؟ اب اس کی موت کے بعد اس کا سلسلہ اصل زندگی شروع ہو جائے گی۔ عقل مند کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ عقل مند، کہا وہ آدمی عقل مند ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرے، موت کو بہت زیادہ یاد کرے، صرف موت کو یاد کر کے بیٹھا نہ رہ جائے، بلکہ موت کو جب یاد کرے گا تو مرنے کے بعد کے مراحل کو بھی یاد کرے گا، مرنے کے بعد ہوگا ہمارے ساتھ کیا وہ بھی یاد کرے گا۔ تو پھر کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد کے لیے ابھی سے بڑی بڑی تیاریاں کرنا شروع کرے گا، بڑی بڑی تیاریاں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا آدمی سب سے ہوشیار ہے۔ یقیناً وہی ہوشیار ہوتا ہے جو خطرے سے پہلے تیاری کر لے، جو انجام سے پہلے انجام کی بہتری کی تیاری کر لے، وہ آدمی عقل مند ہوتا ہے۔ وہ عقل مند نہیں ہوتا جو بیٹھا رہتا ہے، غفلتوں کا شکار رہتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا، نصیحت کی، تم اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے بھی اس کو بدلے میں بھلا دیا۔ اللہ کو ہم اور آپ بھول جائیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا؟ نہیں یاد رکھے گا۔ ہم اللہ اذکرونی اذکرکم، کہا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر بندہ اللہ کو بھول جائے تو اللہ کو کیا پڑی ہے بھائی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری کہ ہمیں یاد رکھے؟ ہم اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ یہ ہے اصل زندگی، اصل ہماری مسلمانوں کی زندگی جو ہے یہی زندگی ہے، اور اللہ رب العالمین کا ہم سے یہی مطالبہ ہے۔ اور آپ دیکھیں عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله۔ جو انسان رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھا اور رمضان مبارک کے مہینے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، تو گویا اس نے پوری زندگی روزہ رکھی، پورا سال روزہ رکھا۔ اور اگر ہر سال ایسے روزہ رکھے گا تو گویا اس نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، صیام میں گزار دی۔
اتنا بڑا ثواب اللہ کی طرف سے آفر ہے۔ 30 دن روزہ رکھے، 6 اور روزہ رکھ لیں، پورے سال روزہ رکھنے کا آپ کو فری میں ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا آفر، انعام۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے بندے جنت پالیں، جہنم سے بچ جائیں۔ یہ لیکن بندہ جو ہے ناشکرا ہے، ناشکرا اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنا دیتا ہے، جتنی نعمتیں اس پر نشاور کرتا ہے، اتنا وہ بیزار ہوتا چلا جاتا ہے، اپنی سرکشی کی بنیاد پر، اپنی غرور و تکبر کی بنیاد پر بھٹک جاتا ہے اور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو عقل مندی کا ثبوت دینا ہوگا تاکہ اللہ رب العالمین کے ہم کامیاب ہو سکیں اور ناکامی سے بچ سکیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں عبادتوں کے بعد اللہ رب العالمین سے ہمیں عبادتوں کی مقبولیت کی دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ یہ نہ ہم سمجھیں عبادت ہم نے کر لی خلاص، اللہ کو عبادت دینا ہوگا تو دے گا، نہیں دینا ہوگا تو نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہماری عبادتوں کا، اور اللہ رب العالمین مکلف بھی نہیں ہے کہ ہم نے کر لیا تو اب ہمیں اجرت دے ہی۔ کتنی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اگر گرفت کرنے لگے اللہ رب العالمین تو ہم سمجھیں ہمارا سب کچھ حساب ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اسی لیے ہم دیکھیے عید کے دن کیا کہتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور اپنے بھائی کی طرف سے جو بھی عبادتیں ہوئی ہیں اس کو قبول فرما لے۔ سلف صالحین 6 مہینے تک اس دعائیں کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم نے جو عبادتیں رمضان میں کی ہے اس کو قبول فرما لے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبہ تعمیر کرتے ہیں، کعبہ تعمیر کرنے کے بعد دیکھیے دعائیں کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ قیامت تک لوگ اس کے ارد گرد طواف کریں گے، وہاں عبادتیں انجام دیں گے اللہ کی، اور ان کو صدقے جاریہ کے طور پر ثواب ملتا رہے گا۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیے ہیں، پھر بھی دعا کیا کرتے ہیں، اتنا بھی بڑا کارنامہ انجام دیں، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی سے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرنا چاہیے، جو کچھ ہم سے ہو سکا اللہ تعالیٰ ہم نے کیا، اب تیرے سپرد ہے، اے اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ تو یہ ہے ہمارا مومن کا شعار، ہم غرور میں مبتلا نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں لگے رہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ دیکھیے ہم نے توبہ کر لی، توبہ کر کے ہم رمضان المبارک میں اچھی عبادتیں اعمال انجام دیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی پر ڈٹے رہو، اعمال پر، اچھی عبادتوں پر، نیکی پر، توحید پر ڈٹے رہو۔ اور جو لوگ توبہ کر کے آپ کے ساتھ آگے وہ بھی ڈٹے رہیں، ولا تطغوا، ابھی سراہ سے پھرنا نہیں، بھٹکنا نہیں، سرکشی کی راہ اختیار نہ کرنا، انہ بما تعملون بصیر، کیونکہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے ایک مومن کی زندگی، اسی استقامت والی زندگی سے وہ استقامت والی زندگی وہ گزارتا ہے اور اللہ رب العالمین سے خیر کی امید رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن عبادت کیا اس کے بعد بیٹھا رہا پھر بھی یہ اللہ رب العالمین سے اچھی امیدیں رکھے، نہیں، بلکہ امیدیں تب رکھے جب عبادتیں انجام دیتا رہے، کیونکہ عبادتیں انجام دینے کے بعد بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ سلف صالحین کہتے تھے ہمیں ڈر اس بات سے نہیں ہے کہ ہم عبادتیں انجام نہیں دیتے، ہمیں ڈر اس بات سے ہے کہ ہم اتنی عبادتیں انجام دیتے ہیں کہیں اللہ رب العالمین ریجیکٹ نہ کر دے، ہماری کوتاہیوں کی بنیاد پر کما حق ہم سے ادا نہ ہو سکا ہو تو ریجیکٹ نہ کر دے۔ کہتے تھے ہمیں اس بات سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ہم تو کر سکتے ہیں جو ہماری استطاعت میں ہے، لیکن جو رب العالمین کے ہاتھ میں ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ رب العالمین کے ہاتھ میں قبول کرنا رد کرنا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہتے تھے ہمیں اس بات سے ڈر لگتا ہے، تو ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے، عبادتیں انجام دیتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو استقامت کی توفیق دے۔ رب العالمین رمضان مبارک کے مہینے کے بعد ہمیں عبادتوں اور تقرب الہی کے کام میں لگے رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے، توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے، ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ اور ہم میں سے جتنے بھی مسلمان بھائی یا جو بھی لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں اور پریشانیوں کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے اور اس بیماری کو دنیا سے اٹھا لے، اور ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔